ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کیا اسلام ہے کہ غصہ آیا اور طلاق دے دیا آپ نے کبھی مسئلہ ہی نہیں پوچھا، کبھی آپ نے کسی عالم کے پاس جا کر پوچھا ہی نہیں کہ بھئی گھر میں سب سے پہلی تو خوشگوار گھریلو زندگی کیسے گزاری جائے۔ یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ نہ ماں لڑکی کو سمجھاتی ہے، بیٹی کو سمجھاتی ہے آج، اور نہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ اللہ میاں نے یہ ایک عجیب و غریب حکمت کے ساتھ ایسا نظام رکھا کہ شادی بیاہ کے بارے میں، شادی اور نکاح کے بارے میں لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا تصور خالی عشق اور حسن کا ہوتا ہے، خالی رومانٹک تصور ہوتا ہے۔ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں شاہجہاں بنوں گا اور میری دلہن ممتاز محل بنے گی اور ہم دونوں کی جھونپڑی کا نام ہوگا تاج محل، بس۔ حالانکہ شادی کی حقیقت کیا ہے ان سے پوچھو جو پھنس چکے ہیں۔ ایک شادی ہونے کے بعد آدمی اٹھا بیٹھی کرتا ہے، تنہائیوں میں توبہ کرتا ہے، رمضان کی طاق راتوں میں کہتا ہے اللہ ایک غلطی ہو گئی اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ جس کی شادی نہیں ہوتی وہ تو یہ سوچتا ہے کہ بس شادی ہوگی تو پھر تو دیکھنا، پھر تو میں غالب کی غزل ہوں گا۔ حالانکہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ بعد شہر العسل تأتی سنوات البصل، کہ ایک ہنی مون کے مہینے کے بعد پیاز اور لہسن میں زندگی گزرتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار حکمت کے تحت شوق پیدا کر دیا لڑکے اور لڑکی کے اندر، ایسا شوق کہ لڑکا 11 12 13 سال کا ہوا اور منہ سے بھی ابھی نکلنی نہیں شروع ہوئی کہ وہ اچک اچک کر آئینے میں اپنا منہ دیکھتا ہے کہ ہاں اب تو لگتا ہے جوان ہو رہا ہوں۔ اور پھر جس دن بیان ہوتا ہے اس دن وہ بیان کرنے والے کو پرچہ دیتا ہے کہ حضرت ذرا آج نکاح کے فضائل پر بھی کچھ بیان کر دیجیے گا، آج میرے ابو اور ماموں دونوں آئے۔ اسے بیچارے کو خبر نہیں ہے کہ شادی کے بعد اس کے اوپر چھوٹی قیامت گزرنے والی۔ زندگی کی سچائیاں کچھ اور ہیں اور رومانی شاعرانہ خیالات کچھ اور ہیں۔ زندگی ایک چیلنج ہے، ایک نئی زندگی ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو دونوں کو یہ سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیسے نباہ کیا جائے گا، کیسے غلطیوں کو معاف کیا جائے گا، کیسے خوشگوار زندگی پوری زندگی گزاری جائے گی، کیسے دونوں کے بیچ میں کسی تیسرے کو دخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے عام طور پر کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ تیسرا بھی ہو سکتا ہے اور تیسری بھی ہو سکتی، اور زیادہ تر کون ہوتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایسے نازک مسائل میں ذمہ داری خود قبول نہیں کرتا، بہت تجربہ ہے، میری داڑھی ایسی تھوڑی سفید ہو گئی۔ ساس وما ادراک ما ساس، سب سے خطرناک مخلوق ہے اس آسمان کے نیچے۔ ماں بڑی پیار سے اپنے بیٹے کی رشتہ بہو لاتی ہے، بہت پیار بہت پیار، بہت انتخاب کرتی ہے، سب جگہ کہتی پھرتی ہے میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے، اس کی ناک ایسی اور اس کی آنکھیں ایسی اور اس کے ہونٹ ایسے۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ جانے کیا معاملہ کیا ہے، چند دن کے بعد وہی بہو ساس کو کھٹکنے لگتی ہے جیسے اپوزیشن پارٹی کا لیڈر۔ آج کل تو الیکشن قریب ہے تو اس لیے وہ یہ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آئیں۔ اب پاور اسٹرگل شروع ہوتا ہے گھر میں، ستا کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اب ساس کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تک تو اس گھر کی میں پرائم منسٹر میں تھی،
اب میں یہ کم بخت آ گئی، اب یہ اپنے حساب سے شکر خرچ کرتی ہے، اپنے حساب سے یہ سب کچھ کرتی ہے، تیل گھی اپنے حساب سے خرچ کرتی ہے، لائٹ کب آف ہوگی اب اس کیا چلے گی، اب میری نہیں چلے گی۔ اب طرح طرح کی باتوں پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے اور بتنگڑ بننا شروع ہوتا ہے، اور وہ لڑکا اس کی شروع میں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اماں کی سنوں کہ بیگم کی سنوں۔ میری اس جملے کو سن کر اکثر آپ لوگوں کا جو ری ایکشن ہے وہ یہ بتا رہے جیسے میں نے آپ کی آپ بیتی سنائی۔ سب پریشان ہیں اسی مسئلے سے۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم نے خوبصورت گھریلو زندگی کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ،